اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 4 جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے: لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ ہرگز تم اپنی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں وہ چیز جو تم خود پسند کرتے ہو، اور جو کوئی تم چیز خرچ کرو فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ اور اختتام ان لفظوں سے ہوگا: حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وخواتکم وعماتکم وخالاتکم، حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں۔ آغاز میں سب سے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا تذکرہ ہے، اور اختتام پہ رشتوں کی حرمت کو پہچاننے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہمارے لیے یہ چیز پیغام رکھتا ہے کہ میرے رب کی چاہت یہ ہے کہ زندگی گزاریں اس سرکل میں، اس دائرے میں گزاریں جو شریعت کی روشنی میں ہے، اور میرے اور آپ کے لیے واضح کر دیا گیا ہے کہ ہماری پسند وہی ہونی چاہیے جو اللہ کی پسند ہو۔ آپ کبھی یہ نہ دیکھیں کہ میری یہ مرضی ہے، ہمیشہ دیکھیں تو بس یہ دیکھیں اللہ کی مرضی کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال کی ایسی اطاعت و بندگی ہی مقصود شریعت ہونی چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس پارے کی روشنی میں وہ کون سے کام ہیں جو میرا رب میں اور آپ سے پسند کرتا ہے کہ ہم انہیں اختیار کریں، کہ جس سے اطاعت و بندگی کا معیار خوبصورت سے خوبصورت ہوتا جائے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو صاحب استطاعت پہ لازم ہے کہ زندگی میں ایک بار حج کرے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 97 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے ان لوگوں پر جو اس کی راہ میں پا سکتے ہوں اس کے گھر کا حج فرض کر دیا ہے۔ زندگی کے کاروبار، زندگی کے سلسلے تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ ایک بات ذہن سے کبھی بھی فراموش ہمیں نہیں کرنی چاہیے، وہ کون سی بات ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ تعلق کا ظاہر ہونا اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں رب کا کتنا خوف ہے۔ دوسرا کام تقوی اختیار کرنے کا ہے۔ سورۃ آل عمران 102 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ تعالیٰ سے، حق تقاتہ، جیسا حق ہے اس سے ڈرنے کا، ولا تموتن، اور نہ تمہیں موت آئے اس حال میں، انتم مسلمون، کہ تم کیا ہو؟ فرما برداری، تم اسلام پہ پیرا ہو۔ تیسرا کام قرآن پاک کے ساتھ تعلق بنا لینے کے بارے میں سورۃ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 103 میں: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس میں اختلاف نہ ڈالو، پھوٹ نہ ڈالو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: القرآن هو حبل اللہ، قرآن کے ساتھ تعلق ایسے ہی ہے جیسے رسی کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے اور جس کا دوسرا سرا رحمان تک پہنچاتا ہے ہمیں۔ چوتھا کام امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 104 میں ارشاد ربانی ہے: وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بلائی کی طرف لائے اور نیک کاموں کا حکم کرے، برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ دعوت الی اللہ کو معمولی کام نہیں سمجھنا چاہیے۔ پانچواں کام، کاش کہ امت مسلمہ اپنے منصب کو پہچان لے کہ ہمارا منصب کیا ہے، ہمارا مرتبہ اللہ نے فرشتوں کے سامنے کیا ظاہر کیا، اور ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔
सूरत आल इमरान आयत नंबर 110 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, निकाले गए हो लोगों के लिए, तामरून बिल मारूफ, ताकि तुम हुक्म दो लोगों को नेकी का, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुरे कामों से रोको, व तुअमिनून बिल्लाह, और ईमान लाओ अल्लाह पर। छठा काम, नेक लोगों की नेकी को इख्तियार करना, यानी नेकी का काम जो हम देखें हम चाहिए कि उसको इख्तियार करें। सूरत आल इमरान के अंदर आयत नंबर 140 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व उलाइका मिनस सालिहीन, और ये लोग नेकों में से हैं, यानी नेकी की तौफीक रब का बहुत बड़ा इनाम है, लेकिन मिलता इसे है जो इसकी चाहत रखता हो, जो अपने रब से कसरत से दुआए खैर में लगा रहता हो, यानी अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह मुझे नेकी के काम करने की तौफीक दे। हालांकि अल्लाह ने कुरान पाक में हमें बार बार इरशाद फरमाया, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा क्या है, दुश्मन है। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह, हमें पता है कि शैतान हमारा दुश्मन है, लेकिन हम तेरी तौफीक के बगैर उससे नहीं बच सकते। अल्लाह अपनी रहमत के साथ हमें शैतान के शर से महफूज रखना। रब की इताअत व बंदगी का 7वां काम, सूद से इज्तनाब करना चाहिए। सूरत आल इमरान आयत नंबर 130 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तअकुलु रिबा, ना खाओ सूद को, अज़आफ़ा मुज़ाफ़ा, दुगना दुगना करके, वत्तक़ुल्लाह, डरो अल्लाह ताला से, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। 8वां काम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अफ़ू दरगुज़र की जो मिसाल है उसके बारे में बताया कि तुम ऐसे अफ़ू दरगुज़र करो कि लोग तुम्हारी मिसाल दें। सूरत आल इमरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इरशाद फरमाया, वल कादिमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, गुस्से को पीने वाले, कब, गुस्से के वक़्त, वल आफ़ीन, और दरगुज़र करने वाले लोगों से, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला पसंद करते हैं नेकी करने वालों को। सूरह आल इमरान आयत नंबर 159 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, फ़अफ़ु अन्हुम, सो आप उनसे दरगुज़र करें, वस्तग़फ़िर लहुम, और उनके लिए इस्तिग़फ़ार करें, वशाविरहुम फ़िल अम्र, और काम में उनसे मशवरा ले लिया करें। 9वां काम, कसरत से दुआए खैर करने के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया। सूरह आल इमरान आयत नंबर 147 में, रब्बना ग़फ़िर लना, ए हमारे रब मुआफ़ कर दीजिए, ज़ुनूबना, हमारे गुनाहों को, व इसराफ़ना फ़ी अमरिना, और जो हमने ज़्यादतियाँ की अपने कामों में, व सब्बित अक़दामना, और हमें साबित कदमी अता फरमा, वंसुरना, और मदद फरमा हमारी, अलल क़ौमिल काफ़िरीन, काफरों की कौम पर। अब हमें अल्लाह ने फरमाया कि ये दुआ कौन करता है, जो कुरान से ताल्लुक़ रखता हो, जो रहमान से ताल्लुक़ रखता हो, रब से डरने वाला हो, नेकी को इख्तियार करने वाला हो, इसके लायक नहीं कि वो अमानत में ख़यानत करे। 10वां काम, अमानत में ख़यानत से इज्तनाब करने के बारे में इरशाद रब्बानी है। सूरत आल इमरान आयत नंबर 161 में इरशाद है, वमा कान लिनबिय्यिन अन यग़ुल्ला, नहीं है किसी नबी के लिए मुनासिब कि वो ख़यानत करे, वमन यग़लुल, और जो कोई भी ख़यानत करेगा, याति बिमा गल्ला यौमल क़ियामा, तो अल्लाह ताला ले आएंगे जो उसने ख़यानत की होगी क़यामत के दिन, सुम्मा तुवफ़्फ़ा, तो फिर पूरा पूरा दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स को, मा कसबत, जो कोई उसने अमल किया होगा, वहुम ला युज़लमून, और उन पर ज़रा भी जुल्म नहीं किया जाएगा। दावत इल्लल्लाह कोई फूलों की सेज नहीं है, रुकावटें हैं, इसमें उलझने हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, मगर दीन वाले न रुकते हैं न झुकते हैं, और ना ही इससे उकताते हैं, और ना ही वो थकते हैं, बल्कि वो लगे रहते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत को हासिल कर सकें और उसकी राह में जान भी चली जाए। सुबहान अल्लाह। अल्लाह से तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये काम करने की तौफीक अता फरमाए। 11वां काम, वो दावत इल्लल्लाह
کو سعادت ہی سمجھنا چاہیے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 169 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور نہ تم گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں جو مارے گئے اللہ کے راستے میں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون اپنے رب کے ہاں وہ رزق پاتے ہیں۔ 12واں کام بخل سے کام نہ لینا حقیقی اطاعت و بندگی ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 118 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں اس سے جو اللہ نے ان کو دیا من فضل ہی اپنے فضل سے، هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل وہ یعنی اگر اس کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں بلکہ ہو سکتا ہے هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ان کے لیے برا ہو، سَيُطَوَّقُونَ ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں توق پہنائیں گے ما بخلوا به یوم القیامہ جس پہ انہوں نے بخل سے کام لیا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی میراث ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھنے والے ہیں۔ 13واں کام سورۃ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ اور جو کوئی ہٹا دیا گیا جہنم کی آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ تحقیق وہ داخل کیا گیا جنت میں، فَقَدْ فَازَ تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا نہیں ہے دنیا کی زندگی إِلَّا مگر مَتَاعُ الْغُرُورِ دھوکے کا سامان ہے۔ حقیقی کامیابی کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو سنواریں اور طاقت کے مطابق اپنے اخلاق کو سنواریں بھی، اور کسی پہ ظلم سے اجتناب کریں، پرہیز کریں۔ 14واں کام کسی یتیم پہ ایسا ظلم کرنے سے اجتناب فرمایا۔ اللہ رب العزت سورۃ نساء کے اندر آیت نمبر 10 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ یاکلون جو کھاتے ہیں اموال الیتامى یتیموں کا مال ظلم سے، انما یاکلون فی بطونہم بے شک وہ بڑھتے ہیں اپنے پیٹوں میں نارن آگ جہنم کی، وسیصلون سعیرا ان قریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ جس طرح یتیم کا مال کھانا ظلم ہے، بیٹیوں کو جہیز کے نام پہ وراثت سے محروم رکھنا بھی ظلم ہے۔ 5واں کام رب کی تقسیم کے مطابق وراثت تقسیم کیجیے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 11 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر لڑکے کے لیے مثل حظ الانثیین حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ یہ مال امانت ہے شریعت کی روشنی میں جس کا تعلق ہے اسے ادا کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ صدق دل سے توبہ استغفار کیجیے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 18 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ نہیں ہے توبہ للذین ان لوگوں کے لیے یعملون السیئات جو برے عمل کرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک اذا حضر احدہم الموت ان میں سے جب کسی ایک کا موت کا وقت قریب آتا ہے، قال وہ کہتا ہے انی تبت الآن اب میں توبہ کرتا ہوں، وَلِلَّذِينَ اور نہ ان لوگوں کے لیے یموتون جو مر جائیں وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہوں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں اعتدنا لہم عذابا علیما ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ وہ کون سے خوش نصیب ہیں جو اطاعت و بندگی اس کی راہ میں جنہیں رب ملا کرتا ہے، رب اسے ملا کرتا ہے جو دین کی راہ میں صبر کیا کرتا ہے، دین کے رستے پہ چلتے ہوئے جو اسے تکلیفیں آتی ہیں ان کو وہ برداشت کرتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 147 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واللہ یحب الصابرین اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں صبر کرنے والوں کو، واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، رب اسے ملا کرتے ہیں جو ایمان کی فکر میں لگا رہے، واللہ ذو فضل علی المؤمنین ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، رب اسے ملا کرتا ہے جس کا توکل اپنے رب پہ ہو۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 159 میں ان اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں توکل کرنے والوں کو۔
رب اسے ملا کرتا ہے جس کی زبان پہ حسبی اللہ و نعم الوکیل کے ترانے ہوا کرتے ہیں۔ قالو کہا ان لوگوں نے حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے، و نعم الوکیل اور بہت ہی اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، پس تم کیا کرو لوٹو اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، وفضل فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء ان کو کبھی کوئی برائی نہیں پہنچے گی۔ یاد رکھنا جو ظلم کرنے والا ہو میرا رب اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ سورۃ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اطاعت و بندگی کا معیار بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو یہ بات دل میں راسخ ہو جائے کہ میرا ایک ایک لمحہ، میرا ایک ایک عمل اللہ ذوالجلال کی نظر میں ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 98 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ گواہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 99 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے بے خبر نہیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 119 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سینے کے ویدوں کو جاننے والا ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو اطاعت و بندگی کی حقیقی تصویر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔